ہم میں سے کتنے ہیں جو غیبتوں سے اپنی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو چغلیوں سے برباد کرتے ہیں؟ اور آج کے معاشرے میں سب سے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، کثیر تعداد مسلمانوں کی بآسانی کہتی ہے کہ بھائی اگر انٹرسٹ پہ کچھ لے لیں، سود پر کچھ لے لیں تو کیا برا ہے؟ ایمان کا دعویٰ کرنے والا مسلمان اسلام کے اندر اتنی کوتاہی کہ سود آسانی سے لینے اور دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ سود جو گناہ کبیرہ میں وہ گناہ ہے شرک۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 16، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے شرک کے میں جس بندے کے لیے میں چاہوں اس کا ہر گناہ معاف کرنے تیار ہوں، لیکن شرک ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس کسی نے میرے ساتھ شرک کیا میں اس کے اوپر جنت کو حرام کر دوں گا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اسے دوزخ کی آگ میں پھینک دوں گا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور وہ وہاں پر اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اس شرک کے بعد جو گناہ ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، چوری کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، غیبتیں کرنا، ان تمام گناہوں کو اگر آپ ایک پلڑے میں رکھ لیں گے اور ان کا محاسبہ کریں گے، جائزہ لیں گے کہ شرک کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے بدترین سزا کس گناہ پر ہے؟ کیا ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر ہے؟ کیا حرام کمانے پر ہے یا حرام کھانے پر ہے؟ کیا شراب پینے پر ہے؟ کیا زنا کرنے پر ہے؟ تو آپ محسوس کریں گے کہ بدترین گناہ اللہ کی نظر میں شرک کے بعد سب سے بدترین عذاب والا گناہ سود کا معاملہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ آیت نمبر 275 سے لے کر آیت نمبر 279 تک اللہ نے سود کی حرمت پر بیان کیا ہے۔ 275 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے سورے میں آیت نمبر 275 میں کہ جو لوگ سود کا معاملہ کرتے ہیں یہ قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے جس طرح نے شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو، یہ پاگل کی طرح میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے۔ اور وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 قسم کے لوگوں کو سود کا برابر کا جو ہے گناہ دیا جائے گا۔ وہ 10 میں سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی معاملت داری طے کرانے والا، سود کی گواہی دینے والا، سود کے لیے سواری فراہم کرنے والا، سود کے لیے قلم میسر کرنے والا، حتیٰ کہ آپ تعجب کریں گے اگر میں کسی ہوٹل میں چائے نوشی کے لیے بیٹھا ہوں اور میرے پیچھے کوئی 2 اجنبی بیٹھے ہیں جس کو میں نے کبھی دیکھا ہے نہ ان کے بارے میں کبھی سنا ہے، وہ لوگ سود کی کوئی معاملت داری کر رہے ہیں اور میرے کان پر اس کے بارے میں کوئی رکعت پڑ گئی، میں اٹھ کر جا کر ان کو اگر تعلیم نہیں دیا کہ سود حرام ہے اور وہ معاملہ طے پاتا ہے تو اس معاملے کا میں برابر ذمہ دار۔ اتنا سخت گناہ اور اتنی آسانی سے مسلمان اس میں آج ملوث ہے، پھر اسلام اور ایمان کے ہمارے پاس دعوے ہیں۔ آج کہاں سے اتحاد آئے گا؟ اتحاد کے لیے اللہ کی مدد چاہیے۔ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ کامیابی کے لیے اللہ کی مدد چاہیے۔ اللہ کی مدد ایسوں کو کہاں آئے گی؟ اور پھر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو کوئی سود کا معاملہ کرے گا اللہ ضرور اس کو نقصان پہنچا کر رہے گا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے میں نقصان میں ڈالوں گا، لیکن مسلمان تیار ہے، چلو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے، آپ کیسا ڈالتے کمپٹیشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ مسلمان کمپٹیشن پہ اترے ہوئے، اللہ وعدہ کر رہا ہے میں ضرور تم کو نقصان میں ڈال کر رہا ہوں۔ اور پھر 279ویں آیت سورہ بقرہ کی، کتنی جرت کی ان مسلمان بھائیوں نے ہمارے اور بہنوں نے ہمارے جو سود کو اس آسانی سے ہضم کر رہے ہیں یا سود کے معاملات میں اس آسانی سے پڑے ہوئے ہیں۔ 279 کیسی آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان احکامات کے پہنچنے کے بعد کہ سود ان پر حرام ہو چکا ہے، اگر اس کے باوجود یہ لوگ اس کا معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے ان سے کہیے کہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیار ہو جائے۔ آسانی سے تیار ہے، مسلمان جنگ کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود خور کو 70 درجات میں عذاب دیا جائے گا۔ سب سے بڑا درجہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کو اتنی سزا ملے گی جیسا کہ گویا اس نے
تمام مخلوقات جو اللہ نے بنائی ہیں ان کا قتل کر دیا ہو. ایک انسان کا نہیں، ایک مسلمان کا نہیں، ایک نبی کا نہیں، تمام انبیاء، تمام مخلوقات جتنے اللہ نے پیدا کیے ان کو قتل کرنے کا اللہ اس کو عذاب دے گا. سب سے بڑا درجہ ہے. اور دوسرا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70واں درجہ، سب سے کم درجہ سود کے معاملے کا، سب سے چھوٹا درجہ، گویا اس کو وہ سزا ملے گی جیسے کہ اس نے اپنی سگی ماں سے زنا کیا ہو. ہائے افسوس کہ آسانی سے مسلمانوں کو فتوے ملتے ہیں کہ یہ دارالحرب ہے اور سود حلال ہے. اللہ کی قسم ہے، میرا ایمان ہے اس قرآن پر کہ جب یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم سب کلمہ گو بھائیوں اور بہنوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، اللہ خوب واقف تھا کہ یہ حالات آئیں گے، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ اس قرآن میں سود تم پر حرام ہے. اور شریعت میں کمپرومائز، پھر بھی ایمان کے دعوے، پھر ہم متحد کیسے ہو سکتے؟